اوکے، تو یہ عقیدہ آپ نے محمد شیخ صاحب سے سکھا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، کوئی آخری جی کتاب جی نہیں ہے۔ میرا یہ سوال جی تھا آپ سے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، مجھے خالی یہاں اتنا بتا دیجئے نماز میں کتنی چیزیں ضروری ہے اس وقت؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن سے نماز لے رہے ہیں اور اس نماز کو قرآن سے آپ جی دکھائی نہیں پا رہے ہیں؟ 2 رکعت آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ 2 رکعت نماز آپ قرآن سے دکھا سکتے ہیں؟ ایک طرف محمد شیخ اور ایک طرف نبی ہے، کس کو مانیں گے ہم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں بتا رہے ہیں ساری نماز کا طریقہ، اور آپ یہ دعویٰ کرتے چلے جائیں گے بھائی ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں، یہ قرآن کو فالو نہیں کر رہے۔ انہیں کو کہتے ہیں منکرین حدیث۔ آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو نا، لیکن آپ یہ بھی نہیں جی ثابت کر سکتے کہ مجھے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، نہیں کر پاؤ گے نا۔ نہیں آپ یہ محمد شیخ صاحب جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ محمد شیخ ایسا ہمیں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جی ایسا لگتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی بیان نہیں کر پاتا، تو یہ حال ہے جی محمد جی شیخ کو سننے والے کو، یہ حال ہے۔ جی بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مفتی صاحب، بہت دن سے میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ علماء حضرات سے ایک بات ہو جائے، میری جو دل کی بات ہے میں کہہ سکوں، ٹھیک ہے نا؟ جی تو میرے دل میں تو بہت ساری بات ہے، لیکن مختصر ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ ایک شخص ہے جن کا آپ لوگ کے نظروں سے گزرے ہیں، ایک نام ہے محمد شیخ۔ ان کے بارے میں متعلق آپ سے کچھ سوالات کرنی ہے کہ مطلب کیا یہ مطلب کیا شخص ہے، ان کی آپ لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں کچھ؟ ہاں بتائیے، آپ سوال آپ جی کا۔ تو جی سوال ہمارا یہ ہے کہ ان کا جو لیکچر ہوتا ہے، ان کا جو موقف ہوتا ہے، وہ بہت ہی مطلب کہ لوگوں کو کنوینس کرنے والا، بہت ہی دلیل اور بہت ہی مطلب واجب ہوتا ہے۔ تو ان کے جوابات میں مجھے کوئی دوسرے علماء حضرات ملتے نہیں ہے اس طریقے سے مطلب بات کرتے ہوئے کہ کسی بھی ٹاپک جیسے پہ، مطلب ایک ٹاپک پہ اور ایک کسی بھی کوئی ایک ایک ٹاپک پہ، جیسے کہ کوئی جیسے ایک قرآن مثال۔ کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کتاب کے بارے میں، قرآن کیا کہتا ہے رسول کے بارے میں، قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے بارے میں، اور ان سے قرآن سے ہی ساری آیات نکال کے ساری آیات سے مطلب کہ جوابات کرتے ہیں اور ساری بات کرتے ہیں اور بالکل واضح بات کرتے ہیں۔ تو ایسا کوئی علماء حضرات بات نہیں کرتے ہیں اور بالکل واضح بات ہے، جیسے کہ جیسے متعلق فار آیت ایگزامپل، مثال کے طور پر، جیسے کہ یہ سمجھ مثال کا لیجئے، مثال جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے ہی پوچھ رہا جی ہوں، جیسے کہ جی آپ نماز پڑھتے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو نماز میں جی کتنی چیزیں فرض ہے، ضروری ہے؟ نماز میں تو آلموسٹ ہر چیز ہی فرض ہے جو نماز میں چاہیے، جیسے کہ یعنی جیسے کہ رکوع وضو کی سے لے تسبیح کر بھی ضروری، جی یعنی نماز میں کیا چیزیں ضروری ہے وہ بتا دیجیے پہلے۔ نماز میں جیسے کہ رکوع میں ہے، آپ سے ایک سجود آسان ہے، سوال کرتا سجدہ۔ ہوں، ٹینشن نہ لینا، مطلب کوئی ایگزام نہیں لے رہا ہوں، خالی سے پوچھ رہا ہوں آپ سے جی ایز اے مسلم جی جی کہ آپ کو اگر کوئی مسلمان آگے پوچھتا ہے، مطلب نارملی کوئی جی آگے پوچھتا ہے کہ محمد شہنواز صاحب، محمد شیخ کو آپ جی سنتے، خالی اتنا بتا دیجیے ہمیں کہ ایک شخص جی ہے جو نیو مسلم جی تھا، ابھی نیو مسلم ہوا ہے، اس کو جی نماز پڑھنی ہے، تو کیا کیا چیزیں اس کو نماز میں کرنا ضروری ہوگا؟ نماز سے پہلے اور نماز کے 2 چیزیں بتا دیں۔ نماز سے پہلے تو ایک وضو کا، سب سے پہلے وضو ہے، پہلے وضو کیجیے آپ، ٹھیک ہے نا؟ وضو کیے ٹھیک، ہم، اس کے بعد نماز ہم شروع کرتے ہیں، ہوں، جیسے کہ رکوع کا، سجود ہے، جو مطلب جو بھی اس میں مطلب پڑھا جاتا ہے وہ نماز میں چیز کیا پڑھیں کیا ہم۔ چیزیں ضروری ہے وہ بتا دیں۔ نہیں، جیسے سب سے پہلے ہم الحمدللہ پڑھیں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، نماز میں الحمدللہ الحمد پڑھنا ضروری ہے، جی ٹھیک ہے، تو یہ قرآن سے بتا سکتے ہیں؟ اچھا، نہیں ایسے نہیں لکھا ہوا کہ آپ نماز میں سب سے پہلے الحمدللہ پڑھیں، ایسے ہے نہیں نا؟ لکھا ہوا ہے، ایسا ہاں نہیں ہے نا؟ تو اس کے نہیں لیے کہاں ایسا جانا نہیں پڑے لکھا گا؟ ہوا، لیکن اس کو بتا رہے ہیں، وہ دوسری فارم میں بتا رہے ہیں، جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ ایسے نہیں لکھا ہوا کہ آپ قرآن میں الحمدللہ وہی پڑھیں، لیکن سوال وہ آپ، دوسرے طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں نماز میں دوسرے ایسے طریقے، پڑھیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ یہ پورے کہنا قرآن چاہتے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نماز میں؟ ہیں۔ نہیں نہیں تو پھر اب تو نہیں، قرآن سے ثابت نہیں، تو محمد شیخ قرآن سے کیسے ثابت کریں گے کہ بھائی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نماز میں؟ وہ دوسرے طریقے سے کرتے ہیں، میں بس اتنا ہی دوسرے کہنا چاہ طریقے رہا ہوں، سے وہ کیسے دوسرے، کرتے ہیں آپ مجھے سمجھا دیجیے کیسے ہاں کرتے ہیں؟ ہاں وہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ کہتے ہیں ایک ورڈ میں کہ نماز مطلب سورہ بقرہ میں 125 نمبر آیت ہے جو کہتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، یعنی کہ ہوں ابراہیم کی جگہ سے لے لو مصلی، یعنی کہ نماز کی جگہ، ہے نا؟ اب اس نماز کی جگہ جو ہم لے لی ہیں، تو اس نماز کی جگہ میں جو وہ ہو رہا ہے وہ ہم پڑھ لیں گے، تو وہاں تو جو نماز میں ہو رہا اوکے، ہے وہ ہم پڑھیں گے، تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ہماری سیم إِبْرَاهِيمَ نماز ہو جائے مُصَلًّى، اوکے، گی۔ جی جی وَاتَّخِذُوا جی مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کا کیا مطلب جی، ہوا؟ مطلب کہ اب نماز کی جگہ لے لو، مطلب اخذ کر لو، لے لو وہاں سے نماز کی جگہ مطلب اخذ کر او ہو، ٹھیک ہے، چلیے اب میں لو آپ کو مقام تو بتاتے ابراہیم۔ ہوئے چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم جی علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم بھی سورہ فاتحہ تھی؟ جی تھی بالکل، یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ نازل ہو گئی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر؟ جی یعنی جو قرآن ہم پر، مطلب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم پر جی جی نازل ہو چکا تھا؟ جی ہاں، ہم ایک کتاب ہم لے رہے ہیں کہ مطلب ایک ہی کتاب شروع سے چلی آ رہی ہے،
یعنی آپ یہ مانتے کتاب ہیں کہ جو قرآن کریم ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی یونیک نہیں ہے، یہ کوئی آخری وحی نہیں ہاں ہے، ہاں ہاں بلکہ اس سے پہلے جی، یہ نبیوں پہلے پر سے بھی یہ چلی آ کتاب رہی نازل ہے ہوئی؟ جی 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 اوکے، مطلب جی قرآن کریم کوئی آخری کتاب نہیں ہے، جی جی تورات جی زبور انجیل کے بعد کوئی آخری کتاب نہیں، بلکہ قرآن کریم پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ جی جی پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے، ایک ہی کتاب ہے جو ساری نبیوں کو ملی ہے، اور یہی کتاب ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ اوکے، تو یہ جی عقیدہ آپ نے محمد شیخ صاحب سے سکھا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ پہلی کتاب ہے، قرآن کریم جو ہے وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، کوئی آخری جی کتاب جی نہیں ہے یہ۔ جی جی واہ واہ، اس کا واضح آپ کو دلیل بھی ہے۔ اچھے واضح دلیل بھی ہے، مطلب آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے آپ کیا بول رہے ہیں؟ جی بالکل۔ او ہو، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل وغیرہ آپ سے پوچھا جائے تو کیا بولیں گے آپ؟ ان پہ بھی یہی کتاب ہوئی تھی جو ابھی اچھا، ہمارے ان پہ بھی یہی کتاب، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہی کتاب تھی۔ یعنی سب پر یہی کتاب تھی، یعنی جی تورات کوئی الگ کتاب نہیں تھی، زبور کوئی الگ کتاب نہیں تھی، یہی نہیں کتاب تھی۔ جی، وہ تورات جب سب ورڈ ہے سیم ہی جو کتاب، اوکے، جب سب سیم جی ہی کتاب تھی تو پھر اب اگر قرآن یہ جی کہتا ہے کہ پہلی جی کتابوں کے اندر رد و بدل جی ہو گیا، ان کے اندر جی جو ہے وہ تبدیلی ہو گئی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے؟ نہیں، ایسی مطلب ایسا کوئی مطلب ہے نہیں، آیت میرے نظروں سے گزری اچھا، نہیں۔ آیت ایسی نہیں ہے، چلیے اب آپ کو آیت دکھا دیتے ہیں۔ تو جی اب قرآن کریم جب یہ بات کہے گا کہ پچھلی کتابوں کے اندر رد و بدل ہو جی گئے، ٹھیک ہے، تو جی اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ آپ نے تو یہ مان لیا کہ قرآن کریم کوئی الگ کتاب نہیں ہے، جو پہلے سے کتابیں چلی آ رہی ہے وہی کتاب قرآن کریم بھی ہے، رائٹ؟ جی جی بالکل۔ چلیے، تو ماشاء اللہ محمد شیخ صاحب کے اسٹوڈنٹ سے اب ہم چلتے ہیں یہاں پر، اب یہاں پر رکیے خالی ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی میں ایسے جی بات کروں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے آپ خالی یہاں پر جی رکنا ہے۔ ابھی کیا پڑھ رہے ہیں بھائی آپ؟ جی کیا پڑھائی چل رہی ہے آپ کی؟ کچھ پڑھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، پڑھائی نہیں، ابھی میں جاب کر رہا ہوں۔ اوکے، آپ جاب کر رہے ہیں، جی اوکے، چلیے اب میں یہاں سے لے کر آتا ہوں 164۔ چلیے اب میں یہاں سے اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ نہیں، جیسے جیسے پورے آ معاشرے رہا میں ہوں، لوگ اب میں آپ کو تھوڑا وہ آیت پڑھوا لیتا ہوں نا قرآن کریم کی، اور اس کے بعد پھر آپ کو بتانا ہے نا کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب قرآن کریم کی یہ تو اس کتاب کے اندر بھی نا ایسا دیا ہوا ہے کہ آپ کھولے اگر قرآن کریم کے اندر اگر آپ سورہ مائدہ کھولیں گے اس کے جی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے انجیل جی عطا کی ان کو، جی اور اس کے اندر ہدایت اور نور تھی، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر ہی کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اللہ تعالیٰ الگ سے جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تورات بھی دی اور دو نور بھی دیا۔ جی وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی ڈیفرنٹ کتابیں ڈیفرنٹ نبیوں کے اوپر نازل فرمائی، اللہ جی تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کتابیں ایک ہے۔ آگے جی دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 79 کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، جی یعنی قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں تھی ان کے بارے میں جی اس طریقے سے لوگوں نے رد و بدل کیا کہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس جی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اللہ جی تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق بیان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اب مجھے یہ ذرا بتا دیجئے کہ جو قرآن کریم کے اندر یہ بات کہی گئی کہ دیگر کتابیں جو قرآن مجید سے پہلی تھی لوگوں نے اس کے ساتھ تو یہ حال کیا کہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے بعد اپنی طرف منسوب کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو اس کا جواب دیجیے۔ جی نہیں، آپ نے جو وہ تورات اور زبور اور انجیل کی جو بات کیجی ہے نا، بات آپ نے ٹھیک بولی ہاں ہے۔ تورات کا ذکر ہے، انجیل کا ذکر ہے، زبور کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کتاب نہیں کہہ رہے ہیں، جیسے ہم لوگ جیسے معاشرے میں کہتے ہیں نا کہ مطلب انجیل ہے، زبور ہے، تورات ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب تو فارم میں نہیں ہے، ان کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے۔ کہتے اچھا، ہیں نا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے یہ تورات لے کے آئی تھی، لیکن پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ مطلب موسیٰ علیہ السلام کو میں نے تورات دیا۔ پورے قرآن میں آپ کو ایک آیت بھی نہیں ملے گی کہ موسیٰ کو میں نے تورات دیا۔ یہ ہم کو اچھا، کہاں ملتا ہے؟ تورا میں، جی ہم کو یہ ہیبرو کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم کو ملتا ہے کہ موسیٰ کو تورا دیا، اور آج ہم نام کے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ کو تورا دیا۔
لیکن کہیں پہ پوری آیت میں پورے قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ موسیٰ کو میں نے تورات دیا. تو پورے قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا؟ یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. اوکے، تو اس کا مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل نہیں ہوا؟ نہیں بالکل قرآن یہ نہیں کہہ سکتا قرآن وَنَزَّلَ عَلَى محمد یہ لکھا ہوا، مطلب جو محمد پر نازل کیا گیا. قرآن شبد نہیں نازل ہوا. یہ نازل ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لاؤ جو محمد پہ نازل کیا گیا. تو نازل سے آپ قرآن نہیں لے سکتے ہیں، ہے نا؟ اوکے، نازل سے قرآن نہیں لے سکتے، تو کیا نازل کیا گیا ہے؟ نہیں، نازل جیسے کہ ریویل ہوتا ہے کوئی بھی چیز، جیسے کوئی آیات کی جو ریویل ہوتی ہے، کوئی آیت جیسے آپ کو ایکسپلین ہو گیا، اس کی آیت کی روح ہو گئی، وہ مطلب کہ اس پہ ایمان لاؤ، سمجھے نا؟ یہاں پہ قرآن ورڈ نہیں آ رہا ہے نا. نزل علی محمد سے مراد آپ جو ہے وہ قرآن کریم نہیں لیں گے، بلکہ کیا لیں گے؟ جیسے کسی آیت کی جو ہوتی ہے وجاہت ہونی، کسی آیت کی آیت کی وجاہت وضاحت ہونی. تو بعد میں ہوگی، پہلے ٹیکسٹ آئے گا، بعد میں اس کی ایکسپلینیشن آئے گی نا. تو پہلے تو وہ ٹیکسٹ تو آئے گا پہلے نا. سے تھی. نہیں، وہ تو پہلے سے تھی. جیسے آج کے دور میں جیسے کوئی انسان، جیسے کوئی آیت ہے، وہ کوئی آیت کسی نے پڑھا اور اس کی جو وضاحت ہو گئی تو ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے. جیسے آپ کو کوئی آیت وضاحت ہو گئی اور آپ نے اس کو بتایا، ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے کہ ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ نے صحیح کہا. تو آیت تو قرآن، پہلے سے ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی کہاں پر ہوئی تھی؟ جی نہیں، یہ تو ہسٹری میں ہم کو بولا جاتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پر اپنے رب کے نام کے ساتھ، جو غار حرا میں بولا تو جاتا ہے نا. یہ لیکن کیا تھا؟ یہ نہیں صحیح وہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں. میں نہیں اس کو جیسے ہم یہاں پہ جو آیت ہے، اس کو آیت کا اگر سیدھا لیں تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ پر اپنے رب کے نام کے ساتھ. یہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے، مطلب ہدایت ہے. لیکن ہم اس کو جوڑ رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی غار حرا میں. ہم اس حساب سے اس کو دیکھتے ہیں. یعنی اس کا جی مطلب یہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے نا. یہ آج کے چلو اگر ہم آپ پہ بولیں گے تو یہ آپ پہ بھی تو لاگو ہوتا ہے نا، ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے، سب پہ لاگو ہوتا ہے. پر اپنے نہیں رب کے تو نام کے ساتھ اس کا جو تو اس کا تفصیل ہے مطلب یہی ہے نا. آپ یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ سب پر نازل ہوا ہے؟ قرآن کریم تو نازل ہوگا نا پہلے کسی پر. نہیں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اگر سے بیسک آیات سا کسی پہ سوال بھی ہے، نہ. یہ پہلی آیت جی سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. جی یہ مطلب یہ جو ہے نازل، جو ہم کہیں گے اسپیشلی یہ ہے کہ انہی پہ نازل ہوا، یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں. یہ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، سب کے لیے، اس سے کسی کو انکار ہی نہیں ہے. سوال یہ نہیں کہ کس کے لیے، سوال یہ ہے کہ کس پر نازل ہوا سب سے پہلے. اب یہ تو کہیں پہ ہم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ پہلے انہی پہ نازل ہوا. یہ فکس تو نہیں ہے نا، یہ یعنی فکس نہیں ہے کہیں پہ. آپ یہ جی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نازل ہوا ہے کسی پر؟ جی 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 تو پھر کس پر نازل ہوا وہ بتا دیں، چونکہ وہ بات پتہ ہونی چاہیے ہمیں. نہیں مطلب جس دور میں جو پیغمبر رہا وہ سب کے لیے لاگو ہوتا ہے. وہ بات صحیح ہے، سب کے لیے لاگو ہوتا ہے، لیکن یہ جو وحی اس میں ہے. صرف نہیں یہ نازل میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نازل ہونا، یہ صرف ایک مطلب ایک ہدایت ہے نا، جو اس میں ایک ورڈ، ایک بات لکھا ہوا ہے جو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اب اس کو تو ہم ٹھیک یہاں ہے، لے کے جا رہے ہیں کہ یہ چیز سب تو سے یہ پہلے کون کہہ نازل رہا ہوا. میں یہ کہنا ہے؟ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ ورڈ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ انسان کو، ہم کو، آپ کو، جو پڑھے گا اس کے لیے، جو پڑھے گا اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کہہ رہا ہے؟ رسول کے ذریعے. تو وہ رسول کون ہے؟ رسول ہے رسول تو جو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، جیسے کہ جس کو جبریل بھی کہتے ہیں. وہ رسول کون ہے؟ جبریل بھی مطلب کہتے ہیں. سارے رسول کو اوپر نازل کیا اللہ نے یہ کتاب، یہ آیت. ہاں تو جی ٹھیک ہے، مطلب یہ محمد شیخ صاحب جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ محمد شیخ ایسا ہمیں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی بیان نہیں کر پاتا. تو یہ حال ہے محمد شیخ کو سننے والے کو، یہ حال ہے. میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، مجھے خالی یہاں اتنا بتا دیجئے، نماز میں کتنی چیزیں ضروری ہے اس وقت؟ نماز میں چیزیں تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس میں بتائیے نا کیا کیا چیز آپ کو مطلب چاہیے، جو ٹھیک ہے، چیز 2 چاہیے رکعت. اس ٹھیک ہے، واپس سوال آسان کر لیتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے ایک شخص کو. ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ محمد شیخ کو سنتے ہیں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، مجھے بتائیے کیسی 2 رکعت نماز پڑھوں گا تو میری نماز صحیح ہوگی. 2 رکعت صحیح نماز بتا دیں، آپ کو بول کر بتا دیں. نماز 2 رکعت نماز سیدھا دیکھو، ہے کہ آپ وضو کیجیے. نماز تو آپ پڑھتے ہو، جی ٹھیک ہے میرے بھائی. جی بالکل. تو مان لیجیے ہاں کہ ہاں کوئی آپ کے پاس آتا ہے، ایک عام مسلمان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ محمد شیخ کو سنتے ہیں، اس کے بہت بڑے فالوور ہیں، تو آپ صرف مجھے 2 رکعت نماز بتا دیں کس طریقے سے میں پڑھوں جو صحیح ہو. تو آپ اس کو کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے وہ مجھے یہاں بتا دیں. خالی کیا کیا چیز اس کو آپ بتائیں. میں ان کو سیدھا ایکسپلین کروں گا کہ دیکھیے جو نماز قائم ہے آپ کو اسی کو ریپیٹ کرنا ہے بس. اس میں نیا کچھ نہیں بتاؤں گا. میں اپنی طرف سے کیوں بتاؤں گا کچھ کہ بھائی یہاں ایک پہ یہ شخص پڑھ لو، نیو وہاں پہ وہ مسلم پڑھ لو. ہوا ہے، ٹھیک ہے، واپس سینیریو دیتا ہوں. نیو مسلم ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا اسلام کا. وہ کہتا ہے کہ نماز کس کو کہتے ہیں، نماز کیسے پڑھنی، 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ آپ بتا دیں. تو کیا بتائیں گے اس کو آپ؟ سب سے پہلے بولوں گا کہ ٹھیک ہے آپ وضو کیجیے.
آپ جیسے نیت کیجئے، اللہ اکبر کیجئے، آپ ہاتھ باندھیے اور جیسے سب سے پہلے الحمد شریف پڑھیے، الحمد سے پڑھنے کے بعد جیسے اس کے بعد کوئی چھوٹا سورہ پڑھ لیجیے، جیسے قل واللہ پڑھ لیجیے، اس کے بعد جیسے رکوع میں جائیے اور اس کے بعد جیسے پھر جیسے سجدے میں جائیے اور اس کے بعد جیسے پھر جیسے اتحیات کیجیے، پڑھیے، اتحیات پڑھنے کے بعد جیسے آپ سلام کریے، آپ کا نماز مکمل ہو گیا۔ یعنی پہلی سمپل رکعت طریقہ، میں وہ پہلی رکعت میں سجدے میں بھی جائے گا اور پہلی رکعت میں تحیات بھی پڑھ دے گا؟ نہیں ایک رکعت میں مطلب دو میں رکعت باری باری دو نہیں بتا رکعت رہا آپ ہوں۔ واپس آپ سے پوچھ رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت جی نماز کا پراپر طریقہ آپ بتا دیں، اور یہ طریقہ آپ کو پھر مجھے بتانا پڑے گا کہاں سے آپ نے بتایا۔ اگر آپ بولیں گے محمد شیخ نے بتایا، یا آپ یہ تو جی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، جی بالکل۔ ٹھیک ہے، اور آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد شیخ کی بات بڑی ہوگی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات بڑی ہوگی؟ حضور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات مانی جائے گی، ایک عام انسان کی بات کی کوئی ویلیو ان کے سامنے تو نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی، رائٹ۔ تو اب آپ کو جی یہ نہیں بولنا ہے کہ یہ طریقہ میں بتا رہا ہوں یا محمد شیخ بتا رہے ہیں، آپ کو جی قرآن سے یہی 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتانا ہے مجھے، آپ کو بتانا بھی یہ پہلے طریقہ نمبر 1، اور نمبر 2 پر اس پہ ٹیگ یہ لگانا ہے کہ قرآن میں یہ طریقہ ہے۔ دیکھیے نماز جو طریقہ ہے وہ تو وہی رہے گا، میں اس میں نیا کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بھی نیا جانتے کچھ ہیں، مت ہے نا؟ بتائیے پلیز، ہاں مجھے نیا بھی نہیں جاننا ہے، مجھے وہی جاننا جو طریقہ ہے، تو وہی جو طریقہ وہ بتا دیں آپ کو طریقہ بتانا ہے، اور نمبر 2 پر آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ قرآن میں ہے۔ دیکھیے اگر نماز کا طریقہ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو میں ایک ورڈ میں آپ کو پہلے بتا دیا ہوں کہ سورہ بقرہ کے 125 نمبر آیات میں اللہ وہیں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ نماز جو پڑھنا ہے ہم کو وہ وہاں سے لے لو، ٹھیک ہے نا؟ تب وہاں پہ جو ٹھیک نماز قائم ہے میں تو وہاں سے لے لیا نماز، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو نا؟ میں بتا دیتا ہوں، وہ آیت جی کھول لیتے ہیں، یعنی اس آیت کے ذریعے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا۔ جی 2 رکعت بھی 4 رکعت بھی، اور مطلب پورے جو 5 وقت کا نماز قائم ہے نا وہاں پہ وہ سارا نماز مجھے وہاں سے مل جائے گا طریقہ۔ تو اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مطلب 2 رکعت کے اندر مطلب کھڑا ہونا، قیام کرنا، رکوع کرنا، نہیں نہیں سجدہ کرنا، یہ سب چیزیں وہاں پر ہے؟ سر، نہیں مفتی صاحب، نہیں ایسے نہیں لکھا ہوا، وہاں پہ صرف ایک ورڈ لکھا ہوا ہے کہ وقت تو تقید وہی مطلب آپ سے لے لو۔ پوچھا جا رہا ہے کہ اسی نہیں ایک ایسے ورڈ نہیں سے لکھا۔ اتنی ساری تشریحات جو آپ نکال رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو جی پورا طریقہ آپ بتا رہے ہیں یہ قرآن میں ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں ایسے نہیں ہے۔ تو وہی بات پوچھی جا رہی ہے آپ سے کہ اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر کہاں سے بتا رہے ہیں آپ؟ وہ جو نماز قائم ہے وہاں سے، وہاں پہ جیسے جیسے قائم ہے ویسے ویسے ہم اس کو لے لیں گے نا، کہاں اس میں کوئی قائم ہے؟ روکٹ کہاں نہیں کہاں ہے۔ کہاں پر جو قائم ہے؟ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کہاں پر ہے؟ اچھے، مقام جی ابراہیم پہ جو نماز قائم ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے؟ جی ابھی جو مکہ میں یہ مقام یہ ابراہیم ہے کیسے پتا کعبہ چلا؟ میں، یہ کیسے پتا کعبہ چلا میں کہ جو حضرت مقام، ابراہیم اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے؟ یہ کیسے پتا چلا؟ اللہ بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہاں آیت میں۔ بتا رہا ہے؟ اللہ کہاں بتا رہا ہے؟ یہ بتا دیں، یہ پوچھ رہا ہوں، اللہ کہاں بتا رہا ہے؟ یہ نہیں بتا رہے مقام ابراہیم کے، کون بتا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، مقام وَاتَّخِذُوا ابراہیم مِن کا کہاں مقام پر ہے؟ ابراہیم، ایک تو ایسی غلط استدلال ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو ابھی آپ نے 2 رکعت نماز بتائی، قیام کرنا، جی رکوع کرنا، سجدہ جی کرنا، پھر دوسری رکعت میں جو ہے وہ قاعدہ کر کے تحیات پڑھنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے پڑھتے تھے؟ جی جی۔ تو یہ مجھے ثبوت دے دیجیے کہ حضرت ابراہیم اس طریقے سے پڑھتے تھے، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ مطلب آپ جو مکہ میں مقام ابراہیم قائم ہے وہ مقام ابراہیم کا آپ نہیں مانتے؟ بھائی سوال یہ نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کو نہیں مانتے، وہ سوال تو یہ ہے جب کہ آپ حضرت مان لیں گے ابراہیم تو وہ علیہ مل الصلوۃ جائے گا نا والسلام آپ کو۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس مقام ابراہیم بولنے سے 2 رکعت نماز کا طریقہ ہمیں پتہ چل جائے گا؟ بالکل، ایک ورڈ میں اللہ دے دیا نا، ہم کو عقل بھی تو لگانی ہے نا، اپنی عقل آپ لگا عقل لیجیے ہی، نا۔ یعنی آپ یہ مطلب آپ نے مان لیا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی عقل سے اس کو تلاش کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنی عقل سے طریقہ بتا رہے ہیں، رائٹ؟ میں عقل سے دیکھیے جو وہاں پہ قائم ہے میں تو اس کو کاپی کر رہا ہوں، میں اپنی عقل سے کچھ نیا کہاں بگا، جیسے اگر وہ 2 رکعت سجدہ کر رہے ہیں 2 بار سجدہ کر رہے ہیں، میں 3 بار کرتا جب میں اپنی عقل سے کرتا، میں تو اس کو وہی سیم میں فالو کہہ رہا کر ہوں کہ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے، یہ وہاں پر لکھا ہے جی قرآن میں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی پر؟ بالکل، جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ کہ میں مقام اپنے پاک گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں جو اپنی ذریت کو جو صلاۃ قائم کرے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں اپنی ذریت کو جو وہاں صلاۃ قائم کرے، تو واپس مطلب سوال شاید جی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، میں واپس سوال آسان کر دیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، ہائی لائٹ ہے؟ نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، ویسے نہیں ہے جیسے آپ نہیں ہے، مطلب مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ٹھیک ہے، نہیں ہے، جیسے آپ نماز پڑھ، جیسے کہ ابھی آپ نے 2 رکعت نماز نہیں بھی بتائی صحیح سے، لیکن یہ جو طریقہ آپ بتا رہے ہو، یہ طریقہ مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ طریقہ کہاں ہے؟ ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہے مقام ابراہیم کو پہلے آپ مان لیجیے گا تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا، پہلے یہ ٹھیک ہے، بتائیے میں آپ چلو مان مان رہے ہیں لیتا تو ہوں، میں پھر قرآن کھول لوں، چلیے میں قرآن کھول لوں آپ کے سامنے؟ جی کھول لیجیے۔ ٹھیک ہے، چلیے میں اس آیت کو لے کر آ جاؤں، شاید میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سوال، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مقام ابراہیم کو کیا بنانا ہے؟ مصلی بنانا ہے، رائٹ؟ وہاں پر 2 رکعت جی نماز وہاں، پڑھنی ہے ہمیں، تو وہ میرے سوال یہ ہاں ہے کہ وہاں پر جا کے اس کو مصلی بنائیں گے، تو مصلی بنائیں گے کیسے؟ واپس سے چلو قرآن کریم لے کر یہاں پر آتے ہیں، آپ کے سامنے قرآن کریم لے کر آتے ہیں، تھوڑا سا میرے خیال سے آپ جی زیادہ سمجھتے ہیں اس آیت کو، تو آپ سے سمجھ لیتے ہیں جی اس آیت کریمہ کی تشریح کو، رائٹ؟ تو ہم یہاں پر تنزیل کھولتے ہیں آپ کے سامنے، تنزیل القرآن،
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ مقام ابراہیم کو آپ جو ہے کیا بہترین طریقے سے ایکسپلین کر رہی ہے، کمال کی چیز ہے. اور محمد شیخ کے اوپر تو کمال ہے بھائی. اچھا آیت نمبر بتا دیجیے سورہ بقرہ کی کون سی ہے؟ 125. ٹھیک ہے 125. اب ہم یہاں سے اسکرین کو شیئر کرتے ہیں آپ کے سامنے. اچھا ہے، ایسے لوگوں کو بھی آتے رہنا چاہیے، ملاقات ہوتی رہنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ محمد شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہم کچھ کمنٹ کرتے، لیکن کمنٹ کرنے سے پہلے پتہ چل گیا کہ یہاں دیکھیے میں یہاں سے اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے سامنے. رائٹ، اب آپ میری خالی مدد کر دیں گے ایکسپلین کرنے میں، کیونکہ آپ زیادہ سمجھے ہوئے ہیں نا. تو نہیں ایک منٹ یہاں سے میں اس کو لے کر آتا ہوں. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اس کو میں اسکرین کو کیا کرتا ہوں، بڑا کرتا ہوں. اپنے کنٹرول میرے کو کنٹرول لینا پڑے گا اپنے پاس. آپ جائیے گا مت، اور میرے اندازے گفتگو سے کوئی پریشانی بھی آپ کو نہیں ہوگی، مسئلہ نہیں ہے. جی دیکھیے نہیں. کنٹرول پلس ہم کر دیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو بڑھا دیتے ہیں. رائٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب میں کوئی بھی آپ کا امتحان نہیں لے رہا ہوں، بس میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ مجھ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں، محمد شیخ کو سنتے ہیں. یہ خالی مجھے بتا دیجیے، یہ آیت پڑھ دیں گے آپ ذرا سا؟ میں اس کو اگر تھوڑا سا زوم کر دوں، اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہو تو. نہیں پڑھیے نا، آپ ہی پڑھیے نا، مجھے یہاں پہ دقت ہو رہا ہے. وہ کام بھی کر رہا ہوں اور چھوٹا بھی بڑا رہا اوکے دقت ہو رہی ہے آپ کو. رائٹ ٹھیک ہے، کیا آپ پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب بھلے سے دقت اگر آپ کو نہیں ہوتی تو کیا آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن یہ والا؟ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، آپ ہی پڑھ. مطلب آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. رائٹ جی نہیں مجھے ٹھیک ہے، نہیں میں پڑھتا ہوں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو چلے آپ پڑھ نہیں سکتے، میں نے پڑھ دیا. اس آیت کا مطلب سمجھا دے خالی آپ، یہاں پر یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ جو اس میں جو اس کی تفصیل ہے، جو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ لے لو یا مصلی لے لو. ٹھیک ہے نا، مقام ابراہیم سے لے لو مصلی کہتے ہیں نماز کی جگہ، ہے نا، جہاں پہ نماز قائم رہتا ہے نا. تو وہ ہمیں اخذ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے لے لو، مقام ابراہیم سے مصلی لے لو. تو یہاں سے ہم اس کو پڑھے، ہم یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں بھائی مقام ابراہیم کہاں ہے. تو مقام ابراہیم کعبہ میں مقام مطلب قائم ہے. وہاں پہ جیسے امام صاحب آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، فجر پر آتے ہیں، جوہر پر آتے ہیں، عصر پر آتے ہیں، مغرب پر آتے ہیں نا. اب وہاں پہ میں نے ٹھیک ہے. دیکھا کہ اچھا یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پہ یہ نماز قائم ہے. میں نے وہاں سے دیکھا جو چیز وہ چیز فالو کر لیا، میں نے لے لیا. وہ نماز میں یہاں قائم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بس تو اب سوال یہ ہے سمپل. کہ مقام ابراہیم پہلے تھا کہ امام صاحب نماز پہلے پڑھ رہے تھے وہاں پر؟ مقام ابراہیم پہلے تھا. ٹھیک ہے، جب مقام ابراہیم پہلے تھا تو اس پر نماز پڑھنے کا وہ طریقہ جو آج امام پڑھ رہے ہیں وہ کیسے پتہ چلا انہیں؟ وہ تو شروع سے چلی آ رہی ہے، اسی کو فالو کرتے آ رہے ہیں جو پھر وہی سوال جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو پڑھتے آئے تھے. پھر وہی سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا 2 رکعت نماز پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی، جبھی تو ان کے نام سے مقام ہے. کیسی بات کر رہے ہیں، ان کے نام سے مقام ہے، عرب کا وہ پڑھی تھی. ابھی بھی یہ سوال کر رہے ہیں آپ. تو وہی سوال کیسے پڑھی تھی، کس طریقے سے پڑھی تھی، اللہ وہ سوال ہے نا. اب یہ یہاں پر اب یہ وہ ہے تو کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی. دیکھیے واپس سے غور کریے ذرا، دیکھیے آپ اسکرین جی پر دیکھیے جی مجھے یہاں سے ثابت کیجیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی. جب ان کے نام کے نام سے مقام ہے تو پھر یہ بات آپ کیسے سوال کر سکتے ہیں کہ مطلب نماز وہاں پہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مصلی بنایا گیا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی تھی. نہیں یہ نہیں بتایا جا رہا. تو ہم اس سے مطلب ہم ان کو نبی نہیں مانتے ہیں، بھائی اللہ کے نبی نہیں نبی مانتے تو ہیں ان کو. بالکل نبی، وہی سوال پوچھ رہے جا رہے ہیں کہ کیا یہ نماز کا طریقہ بھی ان کا یہی تھا جو ہمارا ہے؟ جی تو پھر وہی سوال ہو رہا ہے کہ ان کا یہ نماز کا طریقہ کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ مطلب یہ نماز کا طریقہ ان کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کیا سوال سمجھے، کہنا جیسے چاہ کہ رہے ہیں؟ واپس سوال آسان کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ایک کام اس طریقے سے کرتا ہے. رائٹ، جی ہم آپ جی سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ اگر کسی شخص کی طرف یہ بات بول رہے ہیں کہ وہ کام اس طریقے سے کرتا ہے، تو سوال یہ کہ وہ کام اس طریقے سے کرتا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے آپ کے پاس؟ اچھا ابراہیم علیہ السلام نبی اللہ کے، کسی کو انکار نہیں ہے. سوال اصل میں بیسیکلی یہ ہے کہ جو 2 رکعت آج کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے امام، یا 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو طریقہ فالو کر رہا ہے، تو آپ نے خود جی یہ مان لیا کہ وہ مقام ابراہیم پہلے ہے نا. یہ جو آج کل کا جی امام وہ تو بعد میں ہے. تو یہ جو امام جو ہاں نماز پڑھ رہا ہے، یا جو میں اور آپ نماز اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو جو نماز کا طریقہ پتہ چلا وہ کیسے پتہ چلا؟ جو ہم سے آگے رہے گا ہم تو انہیں کو دیکھ کے فالو کریں گے نا. تو سمپل سی بات ہے، جو ہم سے پہلے ہم ٹھیک نے ہے، تو ان کو ہم سے دیکھا. آگے کون تھا؟ ہم سے آگے کون تھا؟ ہم سے آگے ابراہیم علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، ہم تو نے ان کو ابراہیم دیکھا. علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے یہ 2 رکعت نماز کا طریقہ وہ کیسے پتہ چلا؟ مطلب ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات تو صحیح بولی کہ بھائی جو ہم سے جی آگے ہوگا وہ. تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں آپ سے آگے ہوں، میں نے کوئی چیز آپ کو کر کے بتائی تبھی تو آپ کر پاؤ گے نا. ویسے ہاں وہی تو سمپل سی بات ہے. آپ جب نے ابراہیم علیہ ٹھیک ہے، السلام نے کیا جب آپ اس کے مجھے پیچھے دیکھو انہیں گے کس نہیں نے یا دیکھا. مجھے، ٹھیک ہے، تو کس نے دیکھا؟ وہی بات ہے، کس نے دیکھا، وہ کہاں دیکھا؟ اب اتنے سال سے کوئی زندہ ہے آج تک جو بتا دے گا کہ بھائی میں نے دیکھا؟
تو یہ وہی بتائیے بات ہے نا۔ نا کہ مان لیجیے کہ آپ کے دادا کا کوئی عمل آپ کو نہیں پتا تو آپ کے ابو بتائیں گے نا، رائٹ، اور یہ چین چلتا ہاں رہے گا، ہاں اسی ہاں چین کے ذریعے بالکل ہمیں بات بالکل پتہ چلے گی نا، رائٹ۔ بالکل یہ بات، صحیح بات۔ یہ آپ کا سوال تو بالکل انویلڈ ہو گیا، آپ نے جو آئنسٹائن کو نہیں دیکھا لیکن اس کی بات کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ بات صحیح بولی ہے ہوگی، رائٹ۔ صحیح تو ہے اسی صحیح طریقے ہے۔ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 2 رکعت نماز پڑھی تھی، جو آپ بول رہے ہیں کہ اسی طریقے سے پڑھی تھی، اسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیسے پتا آپ کو؟ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جیسے جو ہم کو ابھی جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ہمیں ان سے پتہ چلا، جو یعنی ابھی کن پڑھ سے؟ رہے ہیں کون پڑھا ہے؟ مطلب جو جو مکہ کے اندر پڑھ رہے ہیں ان سے پتا چلا؟ جی ابھی اور ابھی ان جو کو، ہم جو ہاں ان کو ان سے پہلے پتہ چلا، ان کو ان سے پہلے پتہ چلا، بس اسی طریقے سے چین جوڑ دیجیے۔ یعنی ابراہیم ابھی علیہ جو ہم السلام، یعنی ابراہیم علیہ جی السلام کا جو طریقہ ہے وہ پتا چلا اور جی آپ کو یہ پتا بھی نہیں کہ کس نے بتایا، یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آئنسٹائن نے یہ بات کہی تھی تو ابراہیم علیہ جی السلام ہی کا یہ طریقہ تھا، یہ کیسے فکس کریں گے؟ اس کو بتانے والا کون ہے؟ قرآن میں ہی ذکر ہے اس کا جگہ جگہ پہ کہ وہ پھر وہی بات آ گئی کہ رکوع 2 کا رکعت ذکر آ رہا نماز، ہے، دیکھو نماز نماز پڑھتے ہیں نا آپ، نماز پڑھتے ہو، جی پڑھتے ٹھیک ہے، ہوں نماز کے اندر آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہو، سورت بھی جی پڑھتے ہو، جی ٹھیک ہے، اتحیات بھی پڑھتے ہو، تو یہ میں پوچھ رہا ہوں بار بار کہ اسی طریقے سے نماز کا پورا طریقہ آپ جو پڑھ رہے ہو، ابراہیم علیہ جی السلام اسی طریقے سے پڑھتے تھے یا جو بھی پڑھتا تھا، جہاں سے بھی آپ یہ طریقہ لا رہے ہو، کوئی ریفرنس ہے اس کا آپ کے پاس؟ ریفرنس یعنی قرآن ہے۔ محمد شیخ، مان لیجیے کہ محمد شیخ ہمارے پاس ہیں، محمد شیخ سے یہ سوال جی ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے اتنے خطرناک لیکچر دیے، بڑے بڑے علماء آپ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، صرف اتنا باریک سا سوال ہے کہ 2 رکعت نماز کا طریقہ آپ بتا دیں کہ کہاں سے پڑھتے ہیں آپ، بیسک سا۔ قرآن میں ذکر ہے۔ پھر واپس سوال ہو جائے گا، قرآن کیا قرآن میں یہ مکمل 2 رکعت کے نماز کے طریقے کا ذکر ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں یا میں بتا رہا ہوں؟ نہیں، آپ نے یعنی سوال قرآن بہت کے اچھا اندر یہ سمجھ ہے گئے کہ تھے۔ نہیں مفتی نہیں صاحب آپ قرآن نے میں، دیکھیے قرآن میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر سورت پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، ایسا اسٹیپ ہے پورا؟ نہیں ایسا نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں ایسا نہیں نہیں ہے، نہیں جب ایسا ہے جی۔ نہیں ہے تو پھر یہ طریقہ جو ہم فالو کرتے ہیں یہ کہاں سے کرتے ہیں؟ جو آج ہمیں دکھ رہا ہے ہم وہاں سے کرتے ہیں۔ کہاں سے دکھ رہا ہے؟ مطلب اپنے من سے کرتے ہیں، اس کا مطلب قرآن کو فالو نہیں 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 کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم اپنے من سے ہم کہاں بار بار کہہ رہے ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں جو ہم مقام ابراہیم پہ دیکھتے ہیں جیسے ہم وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یعنی مقام ابراہیم پر کس کو دیکھتے ہیں آپ؟ ہم وہاں پہ جو آج امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ امام وہ صاحب جو وہی پڑھا نماز پڑھا رہے ہیں، وہ امام صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میں حضور جی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو اور حدیث کو فالو کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، تو ان کی بات آپ مانیں گے؟ نہیں تو ان سے پہلے پھر وہ ٹھیک ہے، ان ان سے سے بھی پہلے لے والے جائیے۔ سارے لوگ دیکھیے جو مقام ابراہیم پر آج جی نماز پڑھ رہے ہیں، جو ان سے پہلے والے وہ سارے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز پڑھی اور ہمیں بتایا ہے طریقہ، تو ہم پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو مانتے ہیں؟ ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، بالکل مان لیں گے، ہمیں کیا دقت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بس آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، رائٹ؟ بالکل، اگر ان کا یہ آج، کہنا ہے کہ ہم کو وہاں سے پتا چلا مان لیں گے، ہمیں کیا دقت ہے اس میں، کوئی آپ کو تھوڑی ٹھیک ہے، نا مطلب آج تک آپ کو پتا نہیں تھا کہ کس سے پتا چلا ہے ہمیں؟ نہیں، یعنی آپ کو، اور ہمیں آپ تو کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ، یہ سن لیجیے آپ کہ آپ سے پہلے جتنے جی بھی لوگ ہیں آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے پڑھا ہے، جبکہ آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں اور ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کو پتا ہے کہ یہ جو طریقہ ہم نماز کا کرتے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، سوائے محمد شیخ کے اور محمد شیخ کے شاگرد کے۔ اچھا، ان کو یہ پتا ہے کہ محمد صاحب نے بتایا، اب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مطلب کہ یہاں سے لے لو، تو یہ تو کنٹروورسی ہو گئی۔ کنٹروورسی نہیں ہوتی ہے، کانٹرڈکشن بولتے ہیں اس کو، کنٹروورسی الگ لفظ ہوتا ہے، کانٹرڈکشن الگ لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو جو ہے وہ نماز سکھائی گئی اور محمد صلی جی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی ہے، تو کانٹرڈکشن کوئی نہیں ہوا، ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم کو فالو جی کرتے ہوئے انہوں نے فالو کیا اور ہمیں بتایا، کانٹرڈکشن تو آپ کے اندر ہوگی۔ اب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن سے نماز لے رہے ہیں اور اس نماز کو قرآن سے آپ جی، دکھائی نہیں پا رہے ہیں؟ میں بار بار دکھا رہا ہوں، آپ بھی صحیح سمجھ گئے، پھر بھی آپ جیسے بات مطلب کو آپ کھینچتان پہ مجھے، وہاں تک لے گئے، اچھے مطلب دیکھیے آپ واپس بھی سے پوچھ سمجھ لیتے گئے ہیں، یعنی تھے۔ دو رکعت آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ 2 رکعت نماز آپ قرآن سے دکھا سکتے ہیں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس حساب سے آپ مانگ رہے ہیں میں اس حساب سے بالکل نہیں دکھا سکتا ہوں۔ تو نہیں دکھا سکتے، اس کے باوجود بھی آپ نماز پڑھ رہے ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ پڑھ اس رہا طریقے ہوں، کی نماز آپ کیسے پڑھ رہے ہو، اس میں یہ چیزیں ضروری ہے دیکھ ضروری نہیں ہے، کیسے آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ صرف اللہ اپنے کے دماغ سے، گائیڈنس، صرف لوگوں کو فالو کرنے نہیں سے؟ نہیں، اللہ کے گائیڈنس ہے، اللہ ہم کو گائیڈ کیا، اللہ ہم کو ٹھیک ہے، بتایا تو اس اللہ حساب سے۔ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ کیا تحیات پڑھنے کے لیے؟ نہیں میں پھر آپ الگ الگ چلے گا، میں ایک جگہ پہ لے کے آ رہا ہوں پھر آپ الگ الگ کر دیتے ہیں اس کو، نہیں تو یہ الگ لے لو الگ جی جو آپ، نماز، دیکھو 2 رکعت نماز کے اندر تحیات تو ہے نا، ہم بالکل ہے،
تو یہ اتحیات کہاں سے لا رہے ہو؟ قرآن سے لا رہے ہو؟ نہیں سمجھے نہیں، جب ہم وہاں سے نماز لے رہے ہیں تو اس نماز میں اس میں اتحیات بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، سب کچھ ہے نا، تو وہی ہم سب کچھ سوال نہ پیدا کریں ہو گے، رہا ہے کوئی کہ نہ اتحیات چھوڑ دیں ٹھیک گے۔ ہے مان لیجیے قرآن کی اس آیت میں یہ ساری چیزیں یہ کیسے آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہمیں نہیں پتا چل رہا ہے، ہمیں نہیں دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو حضور پاک صلی جی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور ان کے بتانے کے بعد ہمیں پتا چل رہا ہے، کیونکہ ہمیں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں، لیکن آپ خود کہہ رہے جی ہیں کہ خود قرآن کی آیت میں آپ کو سب دکھ جا رہا ہے۔ محمد شیخ سے جی بھی یہ سوال ہے، اس کے فالوور سے بھی جی یہ سوال ہے کہ بھائی آپ لوگ جی کون سے چشمہ لگائے ہوئے ہیں اور کون سے آپ لوگوں کے پاس آنکھ ہے کہ قرآن کی اس آیت کے اندر آپ کو ایکسپلینیشن دکھ رہی ہے؟ تو سوال یہ ہے اب کہ وہ جو دکھ رہا ہے وہ آپ کو خود دکھ رہا ہے یا کوئی اور آپ کو بتا رہا ہے؟ نہیں دیکھو ہم نے کیا بولا، سوال انہوں اب نے میں مجھے سوال کلیئر قرآن کر لیتا ہوں، سوال کلیئر کر لیتا ہوں کہ قرآن کے اندر نماز آپ کو پوری 2 رکعت دکھ رہی ہے، تو یہ آپ کو جی دکھ رہی ہے کوئی اور آپ کو بتا رہا ہے؟ نہیں، ہم کو کسی نے قرآن سے وضاحت کری اور ہم کو جیسا اس کا ہمارے اندر ایک روح ہے تو اس سے ہمیں وہ کہہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا ٹھیک کہ ہے، ہاں یعنی صحیح کسی ہے۔ اور نے جو وضاحت کی وہ کون ہے؟ وہ نبی ہے کہ محمد شیخ ہے وہ؟ محمد شیخ ہے اس نے مطلب یہ کہ مجھے نبی کی بات نہیں مانی جائے گی، محمد شیخ کی بات مانی جائے گی، رائٹ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہی تو نکلا نا مطلب لیکن کہ وہ جو آیت کا مطلب ہے جو محمد شیخ بتا رہا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو نبی بتا رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں بتائی، انہوں نے قرآن کی بات بتائی ہے نا، قرآن کی یہی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ریفرنس دی ہے نا۔ محمد شیخ جو بات بتا رہے ہیں، ایک طرف محمد شیخ اور ایک طرف نبی ہے، کس کو مانیں گے ہم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں بتا رہے ہیں ساری نماز کا طریقہ اور محمد میں شیخ قرآن میں سے بتا رہے ہیں، تو آپ میں کس قرآن کو کو مانیں گے؟ فرقان بناؤں گا، میں قرآن کو جی فرقان بناؤں گا، ٹھیک میں ہے، یعنی قرآن کو قرآن کو فرقان بناؤں ٹھیک ہے، گا۔ قرآن جی کو فرقان آپ بنائیے گا، پہلے تو آپ یہ بتا دیجیے کہ اس قرآن کے اندر 2 رکعت نماز مکمل ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں ثابت کر پائے اتنی دیر کے اندر آپ بھی اور محمد شیخ بھی۔ تو دیکھو یہ حال ہے میرے بھائی آپ کا کہ آپ کے جتنے بھی آپ کی طرح سوچ والے لوگ ہیں ہمارے پیارے بھائی، آپ سخت گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ 2 رکعت نماز آپ نہیں دکھا پائے، ٹھیک ہے، اور آپ نہیں دکھا سکتے نماز قرآن سے، اور آپ یہ دعویٰ کرتے چلے جائیں گے بھائی ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں، یہ قرآن کو فالو نہیں کر رہے، انہیں کو کہتے ہیں منکرین حدیث، اور جو منکرین حدیث ہوتا ہے منکرین قرآن بھی ہوتا ہے، اور جو منکرین قرآن بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ نے 50 باتوں کا انکار کر دیا۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ آخری نبی، نبی کی مہر بتایا گیا، ان کو آخری نبی کہاں بتایا؟ آخری کا مطلب تو ٹھیک ہے، مہر آخری ہوتا نبی نہیں مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، یعنی دیکھو ہماری بنیادی عقیدوں میں بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، اس سے آپ کے ہے۔ جی ایمان میں خرابی آ جائے گی بلکہ آپ کے اوپر کفر تک کا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں آپ سے واپس کلیئر کر لیتا ہوں، محمد صلی اللہ نہیں تعالی علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آخری نبی مانتے ہیں؟ نہیں آخری نبی، آخری کا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ مطلب مہر ہوتا ہے یا آخری کا آخری مطلب کا ختم مطلب یہ یہاں سے ہوتا نہیں ہے ہے؟ آخری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس آخری نبی کا مطلب لاسٹ میسنجر، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی نبوت کا یہ دعویٰ ہوتا کرے گا ہے؟ وہ جھوٹا اور کافر ہوگا۔ نہیں آخری کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ بتا یہ رہے مطلب ہیں، ہوتا ہے آپ کا۔ وہ جو سورہ عذاب کے 33 میں جو 40 میں جو ہے ماں کانا محمد، جو آپ اس کی ریفرنس دے رہے ہیں نا؟ نہیں تو خالی قرآن سے ثبوت کریں، مطلب کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے صرف قرآن ہی ریفرنس آپ کے نزدیک؟ نہیں بالکل، قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے نا، اس چیز کو آپ بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب وہی واپس سوال ہو گیا آپ سے کہ بھائی سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہو، یہ حال ہے، جی مطلب آپ جو ہے نا منکرین جو قرآن ہوتا ہے، منکرین حدیث منکرین قرآن بھی ہوتا ہے، آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو نا، لیکن آپ یہ بھی نہیں جی ثابت کر سکتے کہ مجھے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، نہیں کر پاؤ گے نا؟ نہیں ایسے بالکل ایسے تو میں کر ہی نہیں پاؤں گا جیسے آپ نہیں کر مانگنا پاؤ گے، چاہ رہے اس کے ہیں۔ باوجود بھی آپ پڑھ جی رہے ہو، نہیں کر پاؤ گے پھر بھی کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ اس کو آپ کا جو کانٹرڈکشن بولتے ہیں۔ آپ جس قرآن کو بنا رہے ہو اصول میں صرف قرآن سے چلوں گا، لیکن نہیں چل پا رہے ہو آپ، اور آپ آخری نبی بھی نہیں مان رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ جو ہے وہ بڑے کفر کا شکار ہیں۔ اور آپ کی چیز اور پوچھ لیتا ہوں، قرآن کریم آپ ہم سے آخری اچھا کتاب عربی نہیں جانتے آپ ہیں، کے نزدیک؟ آپ ہم سے سوری ایک اچھا منٹ، عربی جانتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ آخری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں نے سمجھا دیا آخری کا مطلب آپ کو نا؟ مطلب مہر نہیں ہوتی آخری کہنے والی۔ تو اب چلو مہر کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ مہر کہاں ہاں لگتی ہے؟ شروع میں لگتی ہے کہ آخر میں لگتی ہے؟ آخر میں لگتی ہے۔ بات تو وہی ہو گئی جو بات میں آسان ہوں لفظوں میں سمجھا رہا تھا اس کو عربی میں کہہ دیا گیا، مہر لگ گئی۔ مہر اچھا لگنے کے بعد کیا اب کوئی اور بات بھی رہ جاتی؟ کسی چیز پر اگر مہر لگ گئی تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی وہ بات اب فکس ہو گئی، اب اس کے بعد کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں نہیں کہہ ہے، لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، بات تو وہی ہوئی نا؟ ہاں سارے نبیوں پہ مہر ہے، باہر سے نہیں لا سکتے ہیں نا، سارے مطلب باہر نبیوں سے پر کوئی نہیں، مہر حضور نہیں۔ کی نبوت پر مہر ہے کہ اب نبوت پر مہر لگ گئی ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو بات یہی ہوئی نا آخری نبی ہوا۔ میرے مثال دیجیے، آپ کو مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے ٹھیک ہے، وہ میں آپ کی مثال سمجھ شہنواز، ہاں آپ شہنواز صاحب ہیں آپ، اور ہم نے کہا کہ شہنواز آخری ہمارے جو ہے وہ ممبر ہے، اس کے بعد کسی اور ممبر کو ہم الاؤ نہیں کریں گے اپنے کمپنی میں انٹری کے لیے۔ اس کا کیا جی مطلب ہوگا؟ اب اس کا یہ مطلب ہوگا بھائی شہنواز صاحب پر مہر لگ گئی یا شہنواز صاحب اب آخری ہے، کوئی نہیں یہی آ تو مطلب ہوا ہے نا؟ سکتا، ہاں اب کوئی نہیں آ سکتا، مطلب ممبر نے ہے نا، آپ کا مطلب یہ تو یہی تو حضور کے لیے کہا جا رہا ہے، تو حضور کو ہم اس طریقے سے مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے اس طریقے سے؟ ہے۔
طریقہ تو یہی ہے، لیکن ہم اس کو مہر سمجھتے ہیں کہ اس کے باہر سے کوئی ارے تو نبی مہر مطلب اپنے آپ کو کلیم نہیں کر سکتا ہے۔ مہر سمجھو گے تب بھی تو بات وہی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں. ابھی آپ نے ایکسپٹ ہاں کیا نا ٹھیک ہے، کہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ محمد شہنواز صاحب پر مہر لگ گئی یا شہنواز صاحب کو جی میں کہتا ہوں کہ لاسٹ ممبر ہے، انٹر نہیں کر سکتے کمپنی میں، دونوں بات تو ایک ہی ہوئی. جی بالکل، اتنی موٹی سی بات دماغ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اب حضور پر اگر ہاں مہر لگ گئی نبوت پر، یا حضور آخری میسنجر ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. تو پھر اگر آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ حضور کو آخری میسنجر مانتے ہیں، پھر آپ آنسر کیوں نہیں دیتے ہیں کہ میں مانتا ہوں؟ کیا کفر کا آخری نبی شکار ہے یار، عجیب حال ہے. محمد شیخ نے کیا حال کیا. ایک اور سوال آپ سے، قرآن کریم آخری کتاب ہے؟ آخری کتاب ہے، ہاں یعنی قرآن کریم آخری کتاب ہے کہ نہیں؟ ہاں یہی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی نہیں کتاب آگی، اس طرح سے کیوں یہی بول رہے ایک ہیں ہی آپ؟ کتاب ہے، ہاں یہ کس پر ایک ہی نازل کتاب ہے، ہوئی ہے آخری کتاب؟ ایک ہی کتاب ہے، سارے نبیوں پہ کس پر یہی کتاب نازل؟ نازل ہوئی ہے، سارے نبیوں پہ۔ چلیے بھائی، تو آپ کا ایمان میرے بھائی جائیے گا. کلمہ بتا دیجیے، آپ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھ کے بتائیے کلمہ. مان لیجیے کہ کوئی نان مسلم آپ کے پاس آتا ہے، مثال کے طور پر آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، کوئی نان مسلم جی آتا ہے، وہ ایمان قبول کرنا چاہتا ہے، تو کیا کلمہ پڑھائیں گے اس کو؟ ان کو پڑھائیں گے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھتے رہیے بھائی آپ دن رات. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. چلیے ملتے ملاقات اچھا ہوتی ہے. ایک آخری سوال، وہ تورات والی بات آپ نے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ پورا قرآن میں ہے نہیں، لیکن یہ کیوں بولا جاتا ہے کہ محمد کو موسیٰ کو بہت تورات سارے دی گئی؟ سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، یہ سب سیکنڈری کوشچن ہے. آپ اصولی کوشچن کا آنسر نہیں دے پائے، اور آپ ٹھیک کو ہے، ضرورت ہے کہ آپ اپنی ہدایت کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور آپ گمراہی کے جی سخت راستے پر مبتلا ہیں. ٹھیک ہے، کفر تک ٹھیک کی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں آپ.